السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 154، سورہ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربوا نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تمہیں علم ہو، ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا جنبا اور نہ حالت جنابت میں، الا مگر عابری سبیل عبور کرنے والے ہو راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم مرضى بیمار، او یا علی سفر سفر پر، او جاء یا آئے احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم تم نے صحبت کی ہو، النساء عورتوں سے یعنی ہم بستری، فلم تجدوا پھر نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، سعیداً طیبا پاک مٹی سے، فامسحوا پس تم مسح کرو، بوجوہکم
اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کان ہے عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا بڑا بخشنے والا۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اور مسجد میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں مسجد میں جانے، مسجد میں بیٹھنے سے اور نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شراب کی مذمت کے تعلق سے یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسرا حکم ہے۔ شراب کے تعلق سے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت 219 میں بتا چکے ہیں کہ شراب اور جوا اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے، اور ان کا جو نفع ہے وہ ان کے نقصان سے کم ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ جب پہلا حکم آیا تو بہت سے مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی اور بعض لوگ بدستور شراب پیتے رہے، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کھانے پینے کا پروگرام تھا ان کا۔ عبد الرحمن نے کھانا بنایا، کھانے کے بعد شراب پینے والوں نے شراب پی لی، اور اسی میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی شراب پی لی۔ اس بیچ میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو سورہ الکافرون کی تلاوت کی، اور شراب اور نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کہنا کچھ تھا، کہہ کچھ گئے، قرآن کی آیت کو غلط پڑھ دیا۔ کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جبکہ آیت اس طرح نہیں تھی۔ شراب اور نشے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ الکافرون کی قرات غلط ہو گئی۔ صحیح قرات یہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو حضرت علی سے شراب اور نشے کی حالت میں غلطی ہوئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ شراب اور نشے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنی۔ تو پھر اس پر لوگوں نے نماز کے وقتوں میں، نماز کے اوقات میں صحابہ نے، مسلمانوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ اور پھر شراب کے تعلق سے ایک تیسری آیت اور تیسرا حکم نازل ہوا سورہ المائدہ کی آیت 90 اور 91 میں، جس سے ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر شراب حرام قرار دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نماز شراب اور نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی ہے،
اور اسی طرح بعض دیگر روایات کے مطابق جب بندے پر نیند کا غلبہ ہو، جب بندے پر نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ اور یہ روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر اس روایت کا نمبر 212 ہے، اور اسی طرح دیگر روایات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو يصلي فلینصرف فلینم حتی یعلم ما یقول، جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے یعنی اسے نیند آ رہی ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کو چھوڑ دے اور آرام سے سو جائے، اور نماز اس وقت ادا کرے کہ جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیگر روایات کے مطابق لعلہ یذهب یستغفر فیسب نفسہ، ہو سکتا ہے کہ غنودگی اور نیند کی حالت میں نماز پڑھنے والا وہ استغفار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں ہی دینا شروع نہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 212۔ تو نشے کی حالت میں، شراب پی ہوئی حالت میں، اور جب نیند کی غنودگی، نیند طاری ہے، ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ شراب اب حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور جو کوئی شراب پیے گا تو باقاعدہ پھر شریعت نے اور قاضی نے، عدالت نے اسے سزا دینی ہے۔ تو نشے اور شراب پی ہوئی حالت میں اور غنودگی، نیند طاری ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح جنبی بندہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھ نہیں سکتا، اسی طرح یہی حکم حائضہ عورت کے لیے بھی ہے۔ ہاں گزرنے کو وہ گزر سکتا ہے، جیسا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھروں کے دروازے وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے، تو اس لیے مسجد سے جنابت وغیرہ کی حالت میں گزر جانا یہ اجازت تو ہے، لیکن مسجد میں جنابت یا حیضہ ہونے کی حالت میں بیٹھنا اس سے شریعت نے منع کیا۔ اور مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازوں کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام کے اندر یہ حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دریچوں دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 467۔ اور اسی طرح اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے، وہ جنبی مرد ہے یا حائضہ عورت، تو وہ گزر سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز مسجد سے اٹھانی ہے تو وہ بھی اٹھائی جا سکتی ہے، جیسا کہ مسلم میں اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں۔ پیارے نبی نے سید عائشہ سے کہا کہ مجھے مسجد سے چٹائی یا مصلی پکڑاؤ۔ عائشہ نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں، تو پیارے نبی نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، تو مسجد میں سے کوئی چیز اٹھائی جا سکتی ہے، گزرا جا سکتا ہے، لیکن جنابت اور حائضہ وغیرہ ہونے کی حالت میں، حیض ہونے کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا یہ منع ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ روایت بیان کر رکھی ہے یا یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں کھلنے والے دروازے، مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازوں کے تعلق سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے کھلا رہنے کا حکم دیا یا اجازت دی، تو ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ صحیح میں یہی ہے کہ ابو بکر کے دریچے دروازے کے علاوہ باقی سب مسجد نبوی میں کھلنے والے دریچوں کو بند کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تیمم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار ہے
یا بندہ سفر پر ہے، پانی ملنا ممکنات میں سے نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا، یا کوئی بندہ قضائے حاجت سے آیا ہے، یا بندے نے بیوی سے ہم بستری کی ہے، اب غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، تو اس حالت میں پھر تیمم کرنے کا بتایا گیا کہ بندہ تیمم کر کے غسل بھی کر سکتا ہے اور تیمم سے ہی جو ہے وہ بندہ وضو بھی کر سکتا ہے، نیت ارادہ مختلف ہوگا، تو تیمم کرے گا وضو کے لیے بھی اور تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے بھی۔ اگر پانی موجود نہیں ہے، بندہ وضو کرنا چاہتا ہے یا بیمار ہے اور پانی استعمال کرنا اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، تو پھر اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور صحیح مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں 3 باتوں کی وجہ سے لوگوں پر یعنی دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں۔ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ بعض دیگر روایات کے مطابق حمام اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح فرمایا وجعلت تربتها لنا طہورا، ہمارے لیے مٹی کو پاکی اختیار کرنے، پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اذا لم نجد الماء، جب پانی ہمیں نہ ملے، جب ہم پانی نہ پائیں تو پھر ہم غسل وضو وغیرہ کے لیے جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی ہو یا گرد ہو۔ بعض علماء نے بعض کتابوں میں ریت اور چونا جو بھی آپ کو ملتا ہے زمین سے، آپ اس پر جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کے طریقے کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عمار فرماتے ہیں ایک جہادی سفر میں مجھے اطلام ہو گیا تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ کر نماز پڑھ لی، پیارے نبی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 338۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر مارا، پھر اس میں پھونک ماری اور اس کے ساتھ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مل لیا۔ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ کوئی وضو کرنا چاہے تو اسی طریقے پر، کوئی غسل کرنا چاہے تو بھی اسی طریقے پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔